السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی نشست 11ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ 11واں پارہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، سورۃ التوبہ کا بقیہ حصہ اور دوسرا ہے سورہ یونس مکمل۔ پہلے سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو لوگ ایمان میں سبقت کرنے والے تھے، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی، اور جن لوگوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ رب العالمین نے سب سے رضامندی کا اظہار کیا، رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہیں اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب کے لیے جنت کی نعمت کی بشارت سنائی ہے کہ ہم ایسی نعمت کو تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام کو، جو سابقون الاولون تھے وہ بھی، اور جو بعد میں ایمان لانے والے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی، جنت کی بشارت سنائی ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں پر زبان تان دراز کرنے سے پرہیز کریں کہ وہ ایسی شخصیتیں تھیں جن کی خطائیں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اظہار کیا اور انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ہجرت کیے اور خرچ کیے وہ بھی، اور جو بعد میں صدقہ و خیرات کیے وہ بھی، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے اچھائی کا، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری بات جو اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے وہ یہ کہ صدقہ و خیرات سے انسان کے اخلاق و کردار کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ آپ ان سے صدقہ وصول کیجئے تاکہ صدقہ کے ذریعہ آپ ان کی تطہیر کر سکیں، ان کو پاک کر سکیں، اور صدقہ وصول کرتے وقت ان کے لیے دعا کیجئے، اور یہ آپ کی دعا کرنا ان کے لیے سکونت کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ اس لیے صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کرے، اس میں فرض زکوٰۃ بھی ہیں اور نفلی صدقات بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس سے انسان کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے مال میں پاکیزگی ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اور مال ہر اعتبار سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ لہذا صدقہ و خیرات کرنے کی جانب توجہ دیں۔ تیسری بات جو اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے مسجد ضرار کا انہدام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینہ کے اندر رہتے تھے وہاں منافقوں کا گروہ بھی تھا جو ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دل میں کفر چھپا ہوا تھا، اور موقع بموقع مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے رہا کرتے تھے۔ ایک مسجد بنائی، مسجد ضرار جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ مسجد بنا کر کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ مسجد صرف سردی ہے، بارش ہے یا کمزور لوگ ہیں وہ زیادہ دور چل کر کے نہیں جا سکتے، تو ان کی آسانی اور سہولت کے لیے بنائے ہیں، لہذا آپ آئیں اور اس مسجد میں نماز پڑھ دیں برکت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، آپ نے کہا واپسی پر میں نماز پڑھوں گا، لیکن جب غزوہ تبوک سے واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی
اور ان کی پوری حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا کہ یہ لوگ مسجد نماز کے لیے نہیں بنائے ہیں، بلکہ اس مسجد کا مقصد ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، اور جو لوگ اسلام کے سخت دشمن ہیں ان کے لیے پناہ کا انتظام کرنا تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی بغاوت کا اظہار کر سکے اور یہاں قیام کر سکے۔ تو یہ مسلمانوں کے درمیان تکلیف پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ہرگز اس میں نماز ادا نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر وحی کا نزول ہوا تو اس مسجد کو صحابہ کرام کے ذریعہ منہدم کرا دیا۔ تو یہ مسجد زرار ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں مسجد تقویٰ کا ذکر کیا ہے، ایسی مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ بعض نے اس سے مراد مسجد قباء اور بعض نے مسجد نبوی مراد دی ہے، دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ دونوں کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کو حرام کر دیا ہے۔ اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ ہی پیغمبر کے لیے اور نہ ہی مومنین کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، جبکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں دلائل کے ذریعہ، لہذا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار چچا ابو طالب کی وفات کا جب وقت قریب آیا، آپ نے کافی ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا اور کہا کم سے کم میرے کان میں کہہ دیں، لیکن وہ ایمان لانے سے انکار کر گئے اور کفر کی حالت میں وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے چچا کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے، جب تک کہ اللہ کے حکم سے میں منع نہ کر دیا جاؤں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ چاہے نبی ہوں کوئی یا کوئی مومن ہو، کوئی کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جبکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ جو شرک کی حالت میں مر جائیں اس کے لیے جہنم ہے اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے مومنو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو اور سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے ڈر کے ساتھ سچائی کا ذکر کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے اس کا کہ جو لوگ اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ سچ بھی بولا کرتے ہیں، اور جو زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں، سچائی کے عادی نہیں ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور تقوی سے خالی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں صحابہ کرام غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، جن سے واپسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دنوں تک بائیکاٹ کیے رکھا، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی اور وحی کے ذریعہ ان کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے خیر خواہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر آئے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں اور تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے، تمہارے لیے وہ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں، تمہارے حریص ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے حریص تھے اور کسی کی تکلیف کو دیکھنا آپ گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ خالق، مالک، رازق
اور پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخرت کے بھولے بھٹکوں کا انجام ذکر کیا ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، مجھ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، اس پر مطمئن ہیں، ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آگ کا عذاب ہم تیار کر کے رکھے ہیں، جس آگ کے عذاب میں عنقریب وہ داخل کیے جائیں گے۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کو کس نے دیکھا، موت کے بعد کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا یہ کون جانتا ہے، اس لیے وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور پھر دنیا کی رنگینیوں میں مست نظر آتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس کو آپ افسانہ سمجھتے ہیں، جس کو آپ حقیقت تصور نہیں کرتے ہیں، وہ یقینی ہے اور بہت قریب ہے، اس لیے آپ اس کو دور ہرگز نہ سمجھیں، وہ وقت انتہائی قریب ہے، موت کے بعد ہی پتہ چل جائے گا۔ اس لیے دنیا میں دل لگانے سے پرہیز کریں کہ یہ دنیا ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں سے انسان عبرت و نصیحت حاصل کرے، اپنے آخرت کو سنوارے، یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی دل لگانے کی چیز ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی اکثریت کی یہ فطرت ذکر کی ہے اللہ رب العالمین نے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو خوب اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، مصیبتوں کے ٹل جانے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس طرح بھول جاتے ہیں جیسا کبھی اس نے پکارا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کبھی یاد ہی نہیں کیا یا اللہ تعالیٰ کو وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہ انسانوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے، لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں کہ جب مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو عام دنوں میں ہم کیوں اس اللہ کو بھولیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہماری آخرت بہتر ہو، اس لیے اللہ کو یاد کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ کہ وہ لوگ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں، ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکے نہ اس کو کچھ فائدہ دے سکے۔ انسان کسی کی عبادت کیوں کرتا ہے، کسی کو کیوں پکارتا ہے؟ دو ہی چیزوں کے لیے، یا تو یہ کہ وہ ہم کو فائدہ پہنچائیں یا یہ کہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی جانب سے ہم پر عذاب کا نزول ہوگا اور ہم اللہ رب العالمین کے پھٹکار کے حقدار بنیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی بات پر بھی قدرت نہیں رکھتے، نہ ہی اپنے ماننے والوں کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی جو ان کی عبادت کا انکار کرے ان کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کریں؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بتوں کے بارے میں ہمارے پیر ہمارے ولی جو قبروں میں ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، میرے بھائی ہیں تو وہ بھی مردے اور مرے ہوئے لوگ خود دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے ضرورت مند نہیں ہیں، وہ ہمارے ضرورت مند ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ان کے غلطی کی وجہ سے ان کو پکڑ لے اور ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے اور ان کو جنت عطا کر دے۔ اس لیے ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں وہ یاد رکھے کہ ان کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ وہ خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، چاہے آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، پیر ولی فقیر بزرگ جو بھی دے دیں، قبر میں جانے کے بعد وہ بھی ایک انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے اور گنہگار ہیں، لہذا کس کی کس غلطی پر اللہ تعالیٰ پکڑ لے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر جو قبروں پر مزاروں پر اور درگاہوں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، نہ ہی وہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں نہ ہی کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں،
بلکہ وہ خود آپ کی دعاؤں کی محتاج ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اچھے اعمال جو لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جو لوگ اچھائی کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ بھی۔ حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت بھی عطا کریں گے اور اپنی دیدار کا شرف بھی عطا کریں گے۔ لہذا ہم اور آپ اچھا عمل کریں تاکہ جنت بھی ملے، اللہ رب العالمین کا دیدار بھی آخرت میں نصیب ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ چکی ہے۔ تو یہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے قرآن کو کثرت سے پڑھیں، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیے دنیا بھر کے ڈھیر سارے آپ کے جھمیلے معاملات اور آپ کے جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا قرآن سے رشتہ جوڑیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہمارے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس کلام کو بھیجا ہے، لہذا ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ساتواں نقطہ اس پارے کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ خبردار میرے ولیوں کے لیے کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور میرے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہیں اور متقی ہیں۔ تو ہر مومن اور متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے، جس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، یا جس کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آج کیسے کیسے لوگوں کو اللہ کے ولی سمجھے جا رہے ہیں، جو پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتے ہیں، جو کبھی نماز کے لیے مسجد تک نہیں آتے، جو کبھی اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں، لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور ان سے پھر دعائیں کراتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے، یہ شیطان کے اولیاء ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روک کر کے قبروں کی پوجا اور قبروں کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ شیطان کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولی اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، ان کا ایمان اور ان کا تقوی کمال درجے کا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ پر کامل یقین بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی ہر مومن اور متقی ہیں۔ یہ جو ولی ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، پانی میں چل رہے ہیں، یہ صرف ڈھونگ ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہوں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی نہ ہو، اور جو غیر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں، قبروں کی عبادت کی طرف، پوجا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوں، وہ اللہ کے ولی کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لے۔ اس کے بعد آٹھویں بات اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو لمبے عرصے تک دعوت دی، لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کر سارے لوگوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے بالآخر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کر کے حفاظت کر لی، بچا لیا، اور ان کی پوری قوم کو پانی میں غرقاب کر دیا، پورے پانی میں ڈبا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ فرعون کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ڈرانے کے لیے بھیجے گئے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، سمجھانے کی کوشش کی، تو فرعون نے بجائے ماننے کے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر کے ان کی باتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا میں صحیح سلامت پار کر دیا، اور اسی سمندر کے اندر، بحر قلزم کے اندر، اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی پوری ذریت، پوری لشکر کو اللہ رب العالمین نے پانی میں ڈبا دیا اور ہلاک و برباد کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، جن کے نام سے اس سورت کا نام پڑا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے پیغمبر تھے، ان کے قوم میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو سمجھائے
لیکن لوگوں نے آپ کی دعوت کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے یہ ناراض ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنے علاقے سے نکل پڑے۔ جب نکلے تو سمندری سفر کو طے کرتے ہوئے کشتی میں جب سوار ہوئے تو وہاں ان کو پھر سمندر کے اندر ڈالا گیا اور پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ وہاں مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کو صحیح سلامت دنیا کے اندر واپس بھیج دیا۔ ادھر ان کی قوم کے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا ایک میدان میں آ کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی قوم کے لوگوں نے جو توبہ و استغفار کیا تھا اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا ہے، اور یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کے جو تفصیلات ہیں اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الصافات کے اندر کیا ہے۔ المہم حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی اس پارے کے اندر موجود ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ مصیبت لانے والا، مصیبت کو دور کرنے والا، خوشیاں لانے والا، یہ سب اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اگر اللہ رب العالمین تم کو کوئی مصیبت پہنچائے، تم کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس مصیبت کو دور کر سکے، اس تکلیف کو تم سے ختم کر سکے۔ اور اگر اللہ رب العالمین تم سے کسی خیر کا ارادہ کرے، کوئی فضل تم کو عطا کرنا چاہے، کسی نعمت سے اللہ رب العالمین نوازنا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تم سے وہ نعمت چھین نہیں سکتی۔ اس لیے ہم اور آپ اس بات کو اپنے ذہن و دل کے اندر بٹھا لیں کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت پریشانی اگر آتی ہے اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ آج لوگ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، گلے میں تعویذ لٹکاتے ہیں، ہاتھ میں کڑا لٹکاتے ہیں، پاؤں میں دھاگے باندھتے ہیں کہ مصیبت نہ آئے، پریشانی نہ آئے، دکھ نہ آئے، نظر نہ لگے۔ یہ ساری چیزیں ڈھونگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبانی تعویذ گنڈے کی ممانعت کر دی ہے کہ یہ شرک ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لہذا اگر مصیبت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے ہماری زندگی کے اندر تو وہ آ کر رہے گی، کوئی پھیر نہیں سکتا۔ اگر کوئی مصیبت کو ٹال سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، لہذا اس پر بھروسہ کریں۔ مصیبت آئے تب بھی اس سے دعا کریں، اور اگر مصیبت نہیں آئی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مزید اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل اور انعامات کی اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ المہم یہ اور اس کے علاوہ اور بھی ڈھیر ساری باتیں ہیں اس پارے کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی دعوت کو دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔